بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورہ الحجر شروع کر رہے ہیں۔ الحجر ایک علاقے کا نام ہے، اس علاقے کے نام سے اس سورہ کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ علاقہ حجاز اور شام یہ دونوں کے درمیان میں پڑتا ہے۔ حجاز سے مراد آپ جانتے ہیں جدہ، مکہ، مدینہ کا جو سعودی عربیہ کی موجودہ سعودی عربیہ کی جو ویسٹرن پٹی ہے اس کو حجاز کہا جاتا ہے۔ پہلے تو سعودی عربیہ تھا نہیں، وہ تو بعد میں آیا، تو پہلے یہ علاقہ حجاز کہلاتا تھا۔ اور ادھر جو شام کا علاقہ ہے جس کو آج ہم سوریا یا سیریا کہتے ہیں، اصل یہ صرف سیریا کا علاقہ ہی اصل شام نہیں ہے، بلکہ بعد میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ سیریا کا علاقہ جو شام جس کو عربی میں کہا جاتا ہے، جس کا حدیث میں ذکر آیا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے سام کے نام پہ رکھا گیا ہے، ایسا بتایا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا کنعان جو کہ طوفان نوح میں غرق ہو گیا، لیکن ایک بیٹے تھے ان کے سام جو نوح علیہ السلام کے اطاعت گزار فرمانبردار تھے، تو ان کے نام سے یہ سام جا کے شام پڑا ہے۔ تو یہ جو شام اصل علاقہ ہے، یہ صرف اب جو سوریا کا جو کنٹری ہے صرف اسی حد تک نہیں ہے، بلکہ فلسطین، لبنان، اردن، جارڈن، یہ پورا علاقہ شام کا علاقہ کہلاتا ہے۔ تو شام اور حجاز ان دونوں کے درمیان میں ایک علاقہ آتا ہے، اس کو الحجر کہا جاتا ہے۔ صالح علیہ السلام اسی علاقے میں مبعوث ہوئے تھے۔ حجاز کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام وغیرہ یہ لوگ حجاز کے علاقے میں آئے، اور ادھر شام کے علاقے میں یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یہ پورے شام کے جو علاقے تھے وہاں پر آئے۔ تو ہر علاقے میں جو انبیاء آئے، وہاں کے کافروں کا جو طرز عمل تھا انبیاء کرام کے ساتھ، اس کا ذکر ہر جگہ ہوتا ہے۔ ان کو مثال کے طور پہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سرکشیاں کی اور کس کس طرح سے اپنے انبیاء کو جھٹلایا، اور پھر ان کا جو حال ہوا وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس سورے میں بھی ایک آیت میں مثال کے طور پر الحجر والوں کا ذکر ہے کہ الحجر والوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ آیت نمبر 80 میں آئے گا اس سورے کے وہ نام، اسی لیے اس سورے کا نام الحجر رکھا گیا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں ہی نازل ہوا تھا۔ وہاں پر کے جو کافر تھے ان کا جو طرز عمل تھا، جس طرح کہ انہوں نے جھٹلایا اور بیکار قسم کی تعویلیں کیں اور بیکار قسم کے وجوہات پیش کر کے حق کو جھٹلایا، ان کا ذکر ہوتے ہوئے ان انبیاء کرام کے زمانے کے جو کافر تھے ان لوگوں کا بھی یہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ جو مضامین ہیں اس سورے کے، ان کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کافروں کو دین اسلام کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے ہر وہ چیز پیش کر دی کہ اب جھٹلانے کا کوئی چانس نہیں تھا، وہاں پر انہوں نے عجیب عجیب قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہوئے اسلام کو جھٹلانے کی کوشش کی۔ تو اس کا جواب اس سورے میں دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں حروف مقطعات الف لام را، اس کا تو کوئی ترجمہ ہوتا نہیں ہے، یہ کوڈ ہے، کوڈ جاننے والے ہی اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیتیں ہیں، یہ جو آیتیں نازل ہو رہی ہیں یہ کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر کتاب کی آیتوں سے دو باتیں مفسرین نے بیان کی ہیں۔ ایک تو اللہ کی کتاب کی آیت ہے، دوسری تعویل یا دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کتاب کے ساتھ ال لگا کر کتاب کا ذکر کرتا ہے تو دا بک کا سینس آتا ہے، اور دا بک کا سینس جب آتا ہے نا تو کتاب جس کو کہتے ہیں وہ اصل میں یہی ہے۔ دوسری جو کتابیں ہیں وہ اصل میں کتاب نہیں ہے، اصل کتاب تو یہی ہے۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ ہے تلک آیات الکتاب، اصلی کتاب کی نشانیاں ہیں، اس کی آیتیں ہیں۔ وہ قرآن مبین، جو کہ قرآن ہے، روشن دلیلوں کے ساتھ نازل ہونے والی، اس سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے اصل اس کا مفہوم جو چھپا ہوا ہے۔
ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اب یہ لوگ جو جھٹلا رہے ہیں نبی آپ کو، دین اسلام کی تکذیب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، قیامت نہیں آنے والی ہے، ہم کو عذاب نہیں ملنے والا ہے، یہ سب من گھڑت باتوں کو ہم ماننے والے نہیں ہیں، آج تو کہتے ہیں، لیکن جب حق ان کے سامنے آ جائے گا، اور بہت جلد آنے والا ہے، ذرا ان کی آنکھیں تو بند ہونے دو، اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ جب یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے تو اس کے بعد یہ خود اپنے منہ سے آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے۔ ابھی تو ان کو پتہ نہیں ہے، ڈھیل کے دن سے گزر رہے ہیں نا، جب ڈھیل ان کی ختم ہوگی تب پتہ چلے گا ان کو، جب پکاریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ اب آپ کو جتنا سمجھانا تھا، جتنی دلیلیں دینی تھیں آپ نے دے دی، حق اور باطل واضح ہو گیا، ان کو بھی عقل ہے، عقل کا استعمال کر سکتے ہیں، حق کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ اصل میں دین کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ احکام خدا اور رسول کی پابندی کرنا، اور یہ ان سے ہوتی نہیں ہے۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے دنیا کماؤ، عیش کرو، کھاؤ پیو، مزے کرو، لمبی لمبی امیدیں باندھ کے رہو، موت کا خیال بھی مت لاؤ، یہ ہے ان کی اصلی زندگی۔ اب جو ایسی زندگی گزار رہا ہے اس کو حق کی باتیں کہاں سے سمجھ میں آئیں گی، اور کہاں وہ مانے گا، کہاں اپنی عیش و آرام کی زندگی چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو یہ ہونے والے نہیں ہیں، لہٰذا ذرہم کا مطلب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، کیا کرتے ہیں کر لیں دیجیے۔ وَيَتَمَتَّعُوا، عیش کرنا چاہتے ہیں، مزے کرنا چاہتے ہیں زندگی میں، کر لو، کتنے دن کرو گے۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اور جھوٹی امیدیں مانگ کے رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ہم ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، 10 سال کے بعد ہم ایسا کریں گے، 40 سال کے بعد ہم ایسا کریں گے، 100 سال کے بعد ہمارا ایسا گھر تیار ہوگا۔ کوئی آدمی ایسا سوچ کے پلاننگ کر سکتا ہے کیا؟ اور کرے گا تو اس کو کیا کہیں گے؟ بھئی آپ 5 سال کی 10 سال کی تو امیدیں باندھ رہے ہیں، اس کو صحیح سمجھ رہے ہیں، بھئی 100 سال کی باندھ کے دیکھو نا، بولو آج تو جیسا جیسا ہے، میں 100 سال کے بعد میں اچھا گھر بنا کے رہنا چاہتا ہوں، بولو پھر، کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے آپ 100 سال کے بعد تو 100% نہیں رہنے والے ہیں، تو پھر یہ 5 سال کے بعد تک رہنے والے ہیں کی گارنٹی کیوں ہے؟ ایسا کیوں سوچ کے بیٹھے ہیں؟ تو جب موت کا خیال ہی ہٹ جاتا ہے تو انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، لیکن کچھ وقت کے بعد ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ ان کی لمبی لمبی امیدیں باندھنے کا رزلٹ کیا تھا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، ہم نے اس سے پہلے بھی کسی بستی والوں کو برباد نہیں کیا، ہلاک نہیں کیا، الا یہ کہ ان کی ہلاکت کا وقت جب مقرر تھا۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہم کو عذاب سے ڈراتے ہیں، تو آتا کیوں نہیں آپ کا عذاب؟ لاؤ نا، دیکھیں گے ہم بھی عذاب کیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے گا، لیکن اس کا ایک وقت ہے، وقت کے بعد ہی آئے گا، تمہاری مرضی سے نہیں آئے گا نا عذاب، عذاب دینے والا اپنی مرضی سے بھیجے گا عذاب، اور جب آئے گا نا تو پھر تمہارے واسطے کوئی چارہ بھی نہیں رہے گا۔ پھر ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، معاملہ کیا ہے، عذاب ہو یا موت ہو، دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، ایک وقت مقرر ہے اس کا، اور جب تک وہ وقت آتا نہیں ہے تب تک نہ موت آ سکتی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو پھر آگے بھی نہیں بڑھ سکتی ہے، نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ اور ہر قوم کے لیے ایک وقت مقررہ ہے، انسان کے لیے بھی، انڈیویجول کے لیے بھی ایک وقت مقررہ ہے، اور ایک قوم کے لیے، ایک گروپ کے لیے، ایک طبقے کے لیے بھی ایک وقت مقررہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے گا تو پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، جب تک وہ وقت نہیں آیا تب تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ساری دلیلوں سے حق کو قائل کرانے کی کوشش کی تو ہنس کے کہنے لگے کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا، تو بے وقوف معلوم ہوتا ہے، مجنون ہے، عقل مند نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کیا ہم پڑھے لکھے لوگ، اتنے عزت دار لوگ، بڑے بڑے سردار ہیں ہم لوگ، ہمارے انڈر میں 1000 2,000 آدمی ہیں، سب ہم کو بڑا مانتے ہیں، ایسا بہترین لائف سٹائل ہے ہمارا،
اور تو کون ہے؟ ایک معمولی انسان نکل کے آ گیا اور ہم کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، مجھ کو مانو، میری بات سنو، میری اطاعت گزاری کرو. کیا بیوقوف ہے سمجھا ہے ہم کو؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارے ذہن کے اندر ہی کوئی فطور ہے، کوئی خرابی ہے، تم ہی دیوانے ہو، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہو. لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اچھا اگر تم نبی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے، اب وہ کافروں کی جو دلیل مانگنے کا جو طریقہ تھا دیکھیے کیا کرتے ہیں. اگر واقعی تم نبی ہیں چلو ہم مان لیتے ہیں، لیکن تمہاری نبوت کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ کوئی فرشتہ اتر کے آنا تھا، آ کے کہنا تھا ہم کو کہ بھئی یہ نبی ہیں، ان کی بات مانو، ان کے پیچھے جاؤ. ہم برابر مان لیتے تھے. تم خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نبی ہوں، تو کہاں سے مانیں گے ہم؟ اگر تم سچے ہیں تو پھر لے کے آؤ کسی فرشتے کو میرے پاس، ہمارے پاس. اب اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو نازل کر کے نبی کے نبی ہونے کی فرشتوں سے تصدیق کراتے تو تمہارا نقصان ہوتا، کیونکہ اب تم چونکہ غیب پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے اور تم ٹال مٹول کر رہے ہو، تو ہم تم کو مہلت دے رہے ہیں. آج نہیں کل مان لیں گے، مہلت دو، عذاب نازل مت کرو. کیونکہ غیب پر ایمان لانے والی بات ہے نا، ان کے ذہن میں آنا نا، کچھ وقت دو ان لوگوں کو، تھوڑا سوچنے سمجھنے کا ٹائم دو، آج نہیں کل سمجھ میں آ جائے. ہم یہ جو مہلت دے رہے ہیں نا، وہ اسی لیے دے رہے ہیں کیونکہ تم کو غیب پر ایمان لانے کا مرحلہ ہے. اگر ہمارا فرشتہ اتر کے آ گیا اور فرشتہ آ کر نبی کے نبی ہونے کی تصدیق کر دیا، اس کے بعد بھی اگر تم نہیں مانے تو مہلت نہیں ملنے والی. یہ جو ہم مہلت دے رہے ہیں یہ ہماری رحمت ہے، ہمارا کرم ہے، تم اس کا فائدہ اٹھاؤ. فرشتہ کی کیوں ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ یہ تو تمہارے لیے مصیبت ہو جائے گی اگر ہم فرشتہ بھیجیں گے تو. دیکھیے اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو چھپاتا ہے، جیسے کہ شب قدر کے بارے میں کہا گیا. اب تذکرہ نکل گیا تو میں آپ کو سنا دیتا ہوں. شب قدر کو چھپایا گیا ہے، پرٹیکولر فلاں رات میں شب قدر ہے ایسا نہیں ہے نا. صرف ہم کو اشارتاً یہ کہا گیا ہے کہ شب قدر رمضان میں آتی ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن اترا اور قرآن رمضان میں اترا، تو اس کا مطلب شب قدر رمضان میں ہے. 100% شب قدر رمضان میں ہے، یہ بات معلوم ہوگی. اب احادیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ، اور ہمارے یہ تھوڑا سا آسان یہ کر دیا گیا ہے کہ پورے رمضان میں نہیں بلکہ آخری 10 دنوں میں شب قدر ہوگی. یہ احادیث میں ہمارے لیے آسانی کے لیے بیان کر دیا گیا. اس کے بعد اور ہمارے لیے آسانی یہ پیدا کر دی گئی ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد بہت پسند ہے، اسی لیے 21 تاریخ، 23 تاریخ، 25 تاریخ، 27 تاریخ، 29 تاریخ، ان تاریخوں کی جو رات ہے وہ شب قدر ہو سکتی ہے، زیادہ چانسز اس کے ہے. تو گویا اور ہمارے لیے آسانی کر دی گئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس میں بھی شب قدر کا چانس زیادہ 27ویں شب کو ہے. یہ ایسا علماء کا احساس ہے، ان کی اسٹڈی ہے، ان کی تحقیق ہے. 100% نہیں بول سکتے کہ 27 کی شب ہی شب قدر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو چھپایا ہے. اب یہ چھپانے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ دیکھیں آپ. شب قدر کی کیا اہمیت ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. 1000 راتوں سے نہیں، 1000 مہینوں سے افضل. ایک مہینے میں 30 راتیں ہوتی ہیں. پھر 1000 مہینوں سے افضل کا مطلب 30,000 راتوں سے افضل ہے. مطلب شب قدر میں اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو 30,000 راتوں میں نیکی کرنے کے برابر ہے. شب قدر میں آپ ایک رات جاگ کر گزاریں گے تو 30,000 رات جاگنے کا ثواب ملے گا. اتنی اہم چیز ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا اس لیے تاکہ بندہ ایک رات کی تلاش میں 5 رات جاگے. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہو سکتا ہے ہر رات کو شب قدر بنا کے آپ کو 5 شب قدر کا ثواب دے دے. کیونکہ اگر بتا دیا گیا کہ ایک رات کو ہے تو ایک رات کا ہی ملے گا آپ کو. کیونکہ آپ تلاش میں کر رہے ہیں نا، تو پورے 5 رات شب قدر کا ثواب مل جاتا ہے. یہ ایک پہلو. دوسرا، جب رات 30,000 راتوں سے افضل ہے، اس میں ایک نیکی 30,000 راتوں کی طرح کی نیکی کہلائے گی، تو اس میں ایک برائی، اس میں ایک گناہ، وہ بھی 30,000 راتوں میں گناہ کرنے کے برابر گناہ ہو جائے گا. اگر بتا دیا جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے
اس کے بعد بھی آدمی اس رات گناہ کرے تو 30,000 رات گناہ کرنے کا برابر ہو جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا. اور جب بخشش کا وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ چاہے گا بخش دینے کے لیے تو کہے گا بیچارے کو معلوم نہیں تھا نا کہ آج شب قدر ہے، اس لیے کر لیا. تو چھپانے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، مگر ہم ہیں کہ مطالبہ کرتے ہیں غیر ضروری. یہ ہماری بیوقوفی ہوتی ہے. ان لوگوں نے یہی بیوقوفی کرنے کی کوشش کی تھی. کوئی دلیل لاؤ، ایسی دلیل لاؤ کہ ہم مان لیں. اگر ایسی واضح دلیل آ جاتی کہ آدمی آنکھوں سے دیکھ لیتا، کانوں سے سن لیتا، اس کے بعد پھر مہلت کہاں سے ملتی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مہلت دے رہے ہیں، اس مہلت کا فائدہ اٹھاؤ. اب اس کے بعد بھی اگر تم کو یقین نہیں ہے تو یہی کتاب تمہارے لیے بہت بڑی دلیل ہے. کتاب کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں اس پہ غور کرو. کتاب کے اندر جو کلمات استعمال کیے گئے ہیں اس پہ غور کرو. تم تو عربی جاننے والے ہو نا، عربی پہ مہارت ہے نا، ذرا غور کرو، دیکھو قرآن کیسی کتاب ہے تمہارے سامنے. جو عربی داں نہیں ہے اس کو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن تم تو عربی کے ماہر ہو، تم کو پتا ہے قرآن کس طریقے کا کلام ہے. کیا ایسا کلام کوئی بندہ لکھ سکتا ہے؟ نہیں. پھر یہی نہیں بلکہ ایک اور بڑا معجزہ ہے قرآن کا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. دنیا کی ایک واحد کتاب جو اب تک کی سب سے پہلی اور سب سے آخری، اس کے بعد پھر ایسی کتاب نہیں ہوگی. پوری دنیا کے ہر کونے میں پھیلی ہوئی کتاب، کہیں بھی ایک لفظ کا آگے پیچھے نہیں ہے، ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہے. کتنی کتابیں، کتنی آسمانی کتابیں، کتنے مذاہب کی کتابوں میں کتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، فلاں 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 فلاں، ان کی چھاپی ہوئی الگ، ان کی چھاپی ہوئی الگ، اس کے اندر یہ چیپٹر موجود، اس کے اندر وہ چیپٹر نہیں موجود، اس میں یہ سینٹنس ایسا، اس میں وہ سینٹنس ایسا ہے کہ نہیں ہے. ہر کتاب میں آپ کو کچھ نہ کچھ فرق مل جاتا ہے. قرآن میں 1400 سال گزر چکے، آج تک ایک لفظ کا بھی الٹ پھیر نہیں ہے. اور یہ پورے چیلنج کے ساتھ ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہا ہے، اسی لیے کوئی تبدیل کر ہی نہیں سکتا. معنوں میں الٹ پھیر کر رہے ہیں، تعویلات کر رہے ہیں، لیکن لفظ میں کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں ہے. یہ خود سب سے بڑا معجزہ ہے. اللہ نے جو کہا وہ آج تک اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کر کے، میں تو حفاظت کر رہا ہوں. دیکھو، اور اسلام کے دشمنوں نے کتنی نہیں کوششیں کی ہوں گی قرآن کے اندر تبدیلیاں کرنے کی، کتنی کوششیں نہیں کی ہوں گی، آپ خالی اندازہ کیجئے، لیکن کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اور ہم نے اگلی امتوں میں بھی جو امتیں گزری ہیں ان کے اندر بھی پیغمبر آپ سے پہلے بھیجے. آپ تو پہلے پیغمبر تو نہیں آئے نا، آپ تو آخری پیغمبر ہیں. آپ سے پہلے اتنے پیغمبر آئے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور کوئی رسول بھی ان کی قوم کے پاس ایسا نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ اس کا مذاق نہیں اڑایا کرتے تھے. کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ کو مجنون دیوانہ کہہ رہے ہیں، کیا کیا کلمات سے یاد کر رہے ہیں، آپ کو شاعر کہہ رہے ہیں. کوئی ایک ایک آدمی ایک ایک بات بول رہا ہے، جھٹلا رہا ہے. آپ کے ساتھ، اکیلوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے کے انبیاء کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. اور جو لوگ اس طرح کا جرم کرتے ہیں ہم اسی طرح ان کے دلوں میں گمراہی کو داخل کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. جب اللہ تعالیٰ نے کسی کے پاس سے ہدایت کی توفیق چھین لی، اس کے بعد اس کو حق نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے. لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین. کیوں؟ کہ اب جب ان کے ساتھ یہ حال ہو چکا ہے، حق ان کے اندر داخل ہی نہیں ہوتا، تو اب وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں. اب ہم ان کو مہلت تو دے رہے ہیں، لیکن ہم کو پتا ہے چاہے ان کو کتنی مہلت مل جائے یہ لوگ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں.
ان کے پہلوں کی بھی ایسی ہی روش تھی، ان کا بھی ایسا ہی طریقہ تھا۔ آخر ہم نے ان کو عذاب دے کر ہلاک کر دیا، ہلاکت کے ڈگر پر آ گئے، لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا۔ سرکشی اس قدر شدت کے ساتھ اندر داخل ہو گئی تھی کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کا ذکر کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ اگر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہاں سے آسمان تک سیڑھی لگا کر ان کو اوپر تک چڑھنے کا چانس دے دیا جائے اور وہ سارا دن آسمان جا کر اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر زمین پر واپس آئیں، تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ حال ہے ان کا۔ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ اور واپس جب آئیں گے نا، آسمان سے چڑھ کے اللہ کی نشانیاں دیکھ کر جب زمین پر واپس آئیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ نظر بندی کر دی گئی تھی، ہماری آنکھوں پر نظر بندی کا کچھ منتر پھونک دیا گیا تھا، ہم کو ایسا دکھائی دیا۔ آسمان جائیں گے، فرشتوں کو دیکھیں گے، ساری نشانیاں دیکھیں گے، جب واپس زمین پر آئیں گے تو یہ جملہ کہیں گے، بل نحن قوم مسحورون، ہم تو ایسی قوم ہیں جن پر جادو کر دیا گیا ہے، جادو سے ہم کو دکھایا گیا، جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہم کو جادو سے دکھایا گیا۔ پھر آئیں گے زمین پہ، پھر انکار کریں گے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ جن سے چھین لیتا نا، ان سے یہی معاملہ ہوتا ہے۔ جب ان کو سزا دی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم کچھ دن کے لیے چھوڑ دو، ہم کو اب پچھتاوا ہو رہا ہے اپنی کرنے کا، ہم نے بہت غلط کیا، آئندہ نہیں کریں گے، توبہ توبہ، اب پھر نہیں کریں گے۔ اب ہم کو اگر دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو ہم جا کے اب شریف بن جائیں گے، اب نیک بن جائیں گے، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب دنیا میں اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو پھر 4 دن کے بعد پھر وہی کریں گے۔ یہ ہے سرکشی کی مثال۔ اب چونکہ یہ لوگ سرکشوں کے ائمہ ہیں، یہ تو یہی کرنے والے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو ظاہر کر رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، الحمد للہ رب العالمین۔